جی السلام علیکم۔ اب آنے والے 2 دنوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں تک ایک میسج پہنچا رہی ہوں۔ یہ میسج ہے امن کا میسج، محبت کا میسج، جس کو آپ نے خیال رکھنا ہے ان 2 دنوں پہ جو کہ یوم عاشورہ کہلاتے ہیں۔ آپ نے خاص طور پر میری بات کو یاد رکھنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ میری باتوں کو سمجھا ہے، مجھ سے محبت کی اور میری بات کو آگے تک پھیلایا۔ میری اس بات کو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ سب سے پہلے اگر ہم سوچیں تو کیا ہم پہلے مسلمان تھے یا پہلے فقہوں کے حامل تھے؟ ہمارے کتنے فقہ تھے؟ جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا تو کون سا فقہ تھا ہمارا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور جب خاص طور پر یہ فقہ تو تب بنے جب کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کے 2 گروپ بن گئے، 2 فقوں میں بٹ گئے مسلمان۔ ایک فقہ تھا جو یزیدیوں کا طرفدار تھا، ان کو کیا کہا گیا؟ یزیدی۔ دوسرا فقہ کون سا تھا؟ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا طرفدار تھا، ان کو کیا نام دے دیا گیا؟ حسینی۔ تو ہم مسلمانوں میں سے مجھے بتائیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم یزیدی ہیں یا حسینی ہیں، تو ہر بندہ کہے گا کہ ہم حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں۔ تو پھر جب ہم ہیں ہی سارے کے سارے حسینی، سارے کے سارے حضرت امام حسن حسین کربلا کے شہیدوں، آپ کی آل کے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ہماری لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر ہمارا فقہ کیا ہے؟ کیا جو اہل سنت ہیں، کیا حسین ان کے نہیں ہیں؟ جن کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں، کیا حسین ان کے نہیں ہیں؟ جن کو آپ اہل تشیع کہتے ہیں، کیا حسین ان کے نہیں ہیں؟ کس کے زیادہ ہیں؟ اس بات کا جواب کون دے گا؟ میں دوں گی، آپ دیں گے، یا کوئی اور دے گا؟ اس بات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہم میں سے۔ ہم نے صرف اور صرف ان آنے والے 2 دنوں پہ ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ میری بات کو یاد رکھیے، کسی عاشق کو برا نہ کہنا، کسی محبت کرنے والے تڑپنے والے دل کے اوپر انگلی نہ اٹھانا۔ اگر کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول کی یاد میں تڑپتا ہوا دل ہو، وہ ماتم کر رہا ہے، کچھ مت کہنا۔ وہ سینہ کو بھی کہہ رہا ہے، کچھ مت کہنا۔ وہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، کچھ مت کہنا۔ بس یہ اہل بیت کے دیوانے ہیں، ان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے دینا اور اللہ کے شریک نہ بننا۔ اب میری بات پہ حیران ہوں گے، میری بات کو یاد رکھیے، قرآن پاک میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو شرک کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ جج کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور ہے؟ جج صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر ہم دور بیٹھے ہوئے میں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو گروپ ہے نا ہمارے میں، وہ فقہ جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا یا وہ جنت میں جائے گا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پس پردہ ہم ججمنٹ کر رہے ہیں، اور ججمنٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے شریک بن رہے ہیں۔ تو پلیز خدا کے لیے اس دن کے اوپر میرا میسج یاد رکھیے، اللہ کا شریک بننے سے گریز کریں، اتنے بڑے گناہ کبیرہ سے بچ جائیں۔ آپ کا کام ہے صرف امن پھیلانا، آپ کا کام ہے مشکل میں روتے ہوئے دلوں کو آسرا دینا۔ تو میرے جو اس وقت جو ینگسٹرز بچے جو اس وقت ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں، میرا میسج سن رہے ہیں، میرا میسج غور سے سنیں اور میری بات کو یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اہل تشیع نہیں ہیں اور آپ لوگ باقی فقوں سے آپ کا تعلق ہے، تو میری یاد رکھیے کل آپ کو بہت بڑی سروسز دینی ہے،
کل آپ نے اپنے اہل توشی بہن بھائیوں کا رکھوالا بن کے جانا ہے. کل آپ نے فی سبیل اللہ آل رسول کی محبت میں، جو آپ کے اندر آل رسول کی محبت ہے نا، تو اس محبت میں رونے والوں کا، چاہے وہ ماتم کر رہے ہیں، چاہے وہ رو رہے ہیں، چاہے آپ کی نظر میں شرک کر رہے ہیں، آپ نے ان کے دروازوں پہ پہرا دینا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہ جائے جو وہاں پہ بم بلاسٹ کر سکے. ٹھیک ہے، جب وہ اپنی محبت میں اندر مگن ہوں تو آپ نے باہر چوکیداری کرنی ہے، آپ نے باہر رکھوالی کرنی ہے. یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے آپ کے فقہ کا. اور اللہ کے قریب کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی دوسرا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کو اللہ کے نبی سے پیار ہے تو اے نبی کے دیوانوں جو میری بات سن رہے ہو، تو کل نبی کی آل پہ رونے والوں کی حفاظت کرنا. اگر آپ کو آل رسول سے محبت ہے تو کل آل رسول کی یاد میں آنسو بہانے والوں کی حفاظت کرنا. دیکھنا کہ کوئی بلاسٹ نہ ہو جائے، دیکھنا کوئی جان نہ چلی جائے. ہم کوئی جج نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا قابل نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے مسلمان کو وہ جنت میں بھیجنے کے لیے بلاسٹ کر کے، ان کے اوپر بلاسٹ کر کے یہ سمجھے کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان، ہماری پولیس، سب لوگ اس پہ کام کریں گے، لیکن ہم کم ہیں. ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے؟ ہم نے خود حفاظت کرنی ہے. تو کل وہ بچے، وہ ینگسٹرز، وہ لوگ، میرے وہ بھائی بہنیں، میری ان سے اپیل ہے کہ پلیز آپ امام باروں پر جائیں، درگاہوں پر جائیں، جہاں جہاں پر بھی یہ لوگ جمع ہیں ان کی حفاظت کریں. آنے جانے والوں پہ نظر رکھیں تاکہ کوئی مشکوک آدمی کوئی بھی ایسی حرکت کر رہا ہے تو آپ فوری طور پر اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر سکیں. یہی آپ کی محبت کا امتحان ہے. یہ امن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا. اس قوم میں امن دیں، لوگوں کی سیاست میں نہ آئیں، کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اللہ کے ہاں کیسے ہیں اس کو ثابت کرنا ہے. ہم نبی کی آنکھوں میں کیسے ہیں، ان کے حضور میں کیسے ہیں، اس کو ثابت کرنا ہے. تو ان کے حضور میں شر پسند دنیا کا حقیر ترین آدمی ہے. شر نہ پھیلانا، اور کل شر پھیلانے والوں کو آپ نے پکڑنا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ، ہماری قوم کے بچے، ہماری قوم کے ینگسٹرز، ہماری قوم کے بھائی بہنیں بیٹیاں، سب اس قوم کی حفاظت کے لیے گامزن ہوں گی. خاص طور پر میرے اسٹوڈنٹ سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ کل پلیز آپ لوگ فی سبیل اللہ آنریڈی بیسس کے اوپر گھروں سے نکلیں اور ایسی جگہوں پہ جا کر محافظ بنیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کے دلوں میں اللہ اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت ہمیشہ قائم دائم رکھے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھنا، میرا یہ پیغام دور تک پہنچائیں. کوئی بھی شخص ایسا اگر ایک کسی شخص کی جان کو بچا گیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا میسج، میری زندگی کا حاصل مجھے مل گیا. فی امان اللہ.